غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ اس کا ہر لفظ، اس کا ہر حرف اپنے اندر چھپی ہوئی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راہ بتلاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی میم بتاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا ذات بتاتا ہے کہ یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا الف بتاتا ہے کہ یہ الفت و انس کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا نون بتلاتا ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بندہ میرے دروازے پر آ جائے گا، میرے دروازے پر آ کر وہ اپنی جبین نیاز جھکا دے گا، میرے دروازے پہ آ کر اس مہینے کو وہ خوبصورت بنا دے گا، اس مہینے کے اندر وہ عبادت کر لے گا، میں اس کو اپنی رحمتوں سے بھی نواز دوں گا، میں اس کے لیے مغفرت کے فیصلے بھی فرما دوں گا، اور میں اس کو اپنی مودت و محبت سے بھی نواز دوں گا، اور اس سے بڑھ کر یہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن بھی بن جاؤں گا اور اسے اپنا نور بھی عطا فرما دوں گا۔ رمضان یہ رمض سے ہے، رمض کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری لغزشوں کو جلا دیتا ہے، ہماری کوتاہیوں کو جلا دیتا ہے، ہمارے خطاؤں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری نفسانی خواہشات کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور اسے جہنم میں جلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہی ہمیں اس وجہ سے عطا کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جلا دے، ہماری لغزشوں کو جلا دے، ہماری کوتاہیوں کو جلا دے، ہماری خطاؤں کو جلا دے، ہمارے نفسانی خواہشات کو جلا دے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفس اور شیطان کو جلاتا ہے، یہی رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس کا دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کے فیصلے فرماتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرماتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے میں اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر اپنے بندوں پہ برستی ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں اللہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ نے آدم کو صحائف عطا کیے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کے اندر ابراہیم کو صحائف ملے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ کلیم کو توریت عطا فرمائی ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ رمضان
रमज़ान का महीना है, जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, वो रमज़ान का महीना है। और जिस महीने के अंदर आमना के दुर्रे यतीम पे पहली वही उतरी है, वो रमज़ान का महीना है। जिस महीने के अंदर मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत फरमाया करते थे, वो रमज़ान का महीना है। और जिस महीने में इबादत के लिए मेरे हुजूर कमर बस्ता हो जाया करते थे, वो रमज़ान का महीना है। तो मुझे कहने दीजिए कि वो महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार इंसानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता करता है, वो रमज़ान का महीना है। ये मुक़द्दस महीना हमारी ज़िंदगियों में आने वाला है। हमें आज क्या मालूम कि रमज़ान की क़द्र मंज़िलत क्या है? हमें आज क्या मालूम कि रमज़ान की क़द्र व क़ीमत क्या है? आज हमें क्या मालूम कि रमज़ानुल मुबारक की क़द्र व मंज़िलत क्या है? इसलिए कि हम दुनिया की गर्दाब में फंसे हुए हैं, हम मादियत के गर्दाब में फंसे हुए हैं। आज हमें क्या मालूम कि रमज़ान की कदर क्या है, रमज़ान का मकाम, रमज़ान का मर्तबा क्या है। इसलिए कि आज हम मादियत के दौर में जी रहे हैं, मादा परस्ती के दौर में जी रहे हैं। आज सुबह शाम माल की दौड़ धूप में हम लगे हुए हैं। आज हम दुनियावी कारोबार की उलझनों में उलझे हुए हैं। हमें क्या मालूम कि रमज़ान क्या चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस महीने के अंदर जो अनवार व बरक़ात का सैलाब उमड़ता है, इसका इदराक वही कर सकता है जिसे अल्लाह का ख़ास क़ुर्ब नसीब हो जाता है। मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे। आप तवज्जो कीजिए कि वो कैसी खूबसूरत दुआ थी। फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा दे और हमें रमज़ान के मुक़द्दस महीने तक पहुँचा दे। रमज़ान के मुक़द्दस महीने तक हमें पहुँचा दे। गोया के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी लंबी कर दे, मेरी उम्र दराज कर दे, कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने को देख सकूं। मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। अब अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ान आने से 2 माह कबल रमज़ान का इंतज़ार, रमज़ान का इश्तियाक, रमज़ान के हुसूल की तमन्ना, ख्वाहिश और आरज़ू, रमज़ान के हुसूल की चाहत और रमज़ान के हुसूल की दुआ करना, ये वही कर सकता है जिसको रमज़ान की क़द्र व मंज़िलत मालूम हो, जिसे मालूम हो कि रमज़ानुल मुबारक कितनी कीमती महीना है। मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार और इश्तियाक क्यों फरमाया करते थे? आइए मैं आपको बतलाऊँ। इसलिए कि रमज़ान का महीना ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह ने इसे अपना महीना करार दिया है, अपना ख़ास महीना करार दिया है। आज हम ये समझते हैं कि रमज़ान की खुसूसियत ये है कि ये रोज़ों का महीना है। आज हम ये समझते हैं कि रमज़ान की ख़ासियत और खुसूसियत ये है कि ये तरावी का महीना है, ये इबादत का महीना है। मैं ये कहता हूँ कि हकीकत ये है कि रमज़ान की सबसे बड़ी ख़ासियत, सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यह अल्लाह का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे वो बंदे जो 11 महीने दुनिया की दौड़ धूप में लगे रहे, माल कमाने की धुन उनके ऊपर सवार रही, मादियत के गिरदाब में फंसे रहे, 11 महीने ख्वाब गफलत का शिकार रहे, हमसे दूर रहे, हम उन्हें अपना क़ुर्ब वाला महीना अता करना चाहते हैं। अपने बंदों को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, मेरे दरवाजे पे आ जाओ। अगर तुम मादियत के गिरदाब में फंसे हुए तो क्या हुआ? अगर तुम आज दुनिया की उलझनों में उलझे हुए हो तो क्या हुआ?
اگر تم خواب غفلت کا شکار ہو تو کیا ہوا، اگر تم ہم سے دور ہو چکے ہو تو کیا ہوا، ایک مرتبہ میرے دروازے پہ آ جاؤ، اسی مہینے کو اپنی عبادت سے خوبصورت بنا لو، اس مہینے کے اندر آ کر ہماری دربار میں اپنی جبین نیاز جھکا لو، اس مہینے میں عبادت کر لو، ہم تمہیں اپنا قرب عطا فرما دیں گے، ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے۔ ہماری تخلیق کا مقصد قرآن یہ بیان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانیت کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مقصد تخلیق یہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو پیدا کر دیا تھا، پھر انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عبادت کا مادہ رکھا ہے، اس میں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں، معصیت کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس میں اللہ نے معصیت کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، نافرمانی کا مادہ بھی رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر جذبات بھی رکھے، اس کے اندر محرکات بھی رکھے، اس کے اندر ضروریات بھی رکھی، اس کے اندر خواہشات بھی رکھے، اس کے اندر گناہوں کے دوائی بھی رکھے، اس کے اندر گناہوں کے اسباب بھی رکھے، پھر حکم دیا کہ اے میرے بندو، گناہوں کے دوائی کو چھوڑتے ہوئے، گناہوں کے اسباب کو چھوڑتے ہوئے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتے ہوئے میرے دروازے پہ آ کر میری عبادت کرو، میرے در پہ آ کے میری عبادت کرو۔ یہی تو انسانیت کا کمال ہے، یہی تو انسانیت کا عروج ہے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا، معصیت کا مادہ بھی رکھ دیا، نافرمانی کا مادہ بھی رکھ دیا، پھر فرمایا کہ میری عبادت کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ یہ فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری جانیں بھی خرید لی، تمہارا مال بھی خرید لیا، اور بدلے میں اللہ نے جنت کی قیمت لگا دی۔ فرمایا کہ بدلے میں جنت ملے گی، جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا۔ اب اگر سوچئے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ میں اور آپ بکے ہوئے ہیں، میں اور آپ بکے ہوئے ہیں، ہماری جانیں بھی اللہ خرید چکا، ہمارا مال بھی اللہ خرید چکا، اور خریدار بھی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ کہتا کہ اب میں نے تمہیں خرید لیا ہے، بدلے میں جنت عطا کر دی ہے، جنت جیسی عظیم دولت اور نعمت کی قیمت پیش کر دی ہے، اب تم نے اپنی جان بچانے کی حد تک کھانا ہے، بقیہ ساری زندگی میرے سامنے سجدے میں گزار دینی ہے، تو اللہ یہ حکم دینے میں حق بجانب تھا۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، وہ کتنا عجیب خریدار ہے، اس نے ہماری جانوں کو خریدا، ہمارے مال کو خریدا، پھر جان بھی ہمیں واپس کر دی، مال بھی ہمیں واپس کر دیا، پھر اللہ نے کہا کہ یہ لو تمہاری جانیں، یہ لو تمہارا مال، جاؤ اپنی زندگی سے نفع اٹھاؤ، اپنی جانوں سے نفع اٹھاؤ، اپنے مال سے نفع اٹھاؤ، تجارت کرنے کی بھی آزادی ہے، ملازمت کرنے کی بھی آزادی ہے، زراعت کرنے کی بھی آزادی ہے، اور دنیا کی دوسری تمام جائز خواہشات حاصل کرنے کی بھی آزادی ہے، جاؤ۔ لیکن میری صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ جس وقت مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگائے، 5 وقت آ کر میری دربار میں اپنی جبین نیاز جھکا دو، میری صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے۔ اب ہوا کیا؟ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان بھی ہمارے حوالے کر دی، ہمارا مال بھی ہمارے حوالے کر دیا، تجارت کرنے کی بھی آزادی دے دی، ملازمت کرنے کی بھی آزادی دے دی، زراعت کھیتی باڑی کرنے کی بھی آزادی دے دی، اب حضرت انسان جس وقت ملازمت کرنے کے لیے باہر نکلا، زراعت کے لیے باہر نکلا، تجارت کے لیے باہر نکلا، مال کمانے اور کھانے کے لیے باہر نکلا، تو اس خریدار کو بھول گیا، اللہ کی ذات کو بھول گیا، اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گیا۔ اب اس کے اوپر پیسہ کمانے کی دھن سوار ہے، اب وہ خوب تجارت میں لگا ہوا ہے، خوب پیسہ بنا رہا ہے،
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اتنا اپنے خریدار کو بھولا کہ کبھی وہ نماز کے لیے حواس باختہ حالت میں مسجد کے اندر آتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے حضور کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میرا دل کہاں، میرا دماغ کہاں، میری سوچ کہاں، میری فکر کہاں، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں قعدے میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، میں کہاں پڑا ہوں۔ کبھی وہ مسجد میں آتا بھی نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی وہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا۔ 11 مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، مادیت کے گرداب میں پھنسے ہوئے 11 مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، مال کمانے میں، مال بڑھانے میں 11 مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کاروباری الجھنوں میں الجھے ہوئے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی ارحم الراحمین ہے، اللہ پھر بھی رحمان ہے، اللہ پھر بھی رحیم ہے، اللہ پھر بھی اپنے بندوں پر شفیق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے میں میرے دروازے پہ آ جاؤ، اور میرے جو تمہارے درمیان تعلق میں کمی واقع ہوئی ہے میں اس کو بھی دور کر دوں گا، تمہارے دلوں پہ جو زنگ چڑھ چکا ہے میں اس کو بھی دور کر دوں گا، تمہارے دلوں میں جو غفلت چھا چکی ہے میں اس غفلت کو بھی ختم کر دوں گا، اور تمہارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد اور شاد کر دوں گا۔ تم آؤ تو صحیح۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنی دربار میں بلا رہے ہیں، ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ اسی مہینے میں رمضان المبارک کا آغاز ہونے لگا ہے، اسی ہفتے میں رمضان کا آغاز ہونے لگا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہوگا، تو ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کا استقبال اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم جن دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں، ہم زراعت کر رہے ہیں، جن جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جن جن کاموں کو مؤخر کر سکتے ہیں 1 مہینے تک مؤخر کر دیں، جن کاموں کو چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیں، اور جو ہماری زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہیں، جو کام ہم سے چھوٹ نہیں سکتے، ان کاموں کو سر انجام دیں، لیکن جو وقت باقی رہ جائے اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ اور ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے، آج بھی مدارس دینیہ میں رمضان میں چھٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اکابر رمضان کو قیمتی بنایا کرتے تھے۔ آج بھی جس کے بس میں چھٹی کرنا ہو وہ چھٹی کر لے، جو چھٹی نہیں کر سکتا وہ اپنے اوقات کو اس انداز میں مرتب کر لے کہ زیادہ سے زیادہ اوقات اللہ کی عبادت میں گزرے۔ رمضان المبارک سے پہلے ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کر لینا چاہیے، اپنے مقاصد کی ترجیحات کو متعین کر لینا چاہیے، انہی کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا صرف ہونا چاہیے جو آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیے، سوسائٹی میں دیکھیے، گھر کی 4 دیواری میں دیکھیے، ایسی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر فون پر لمبی گفتگو ہو رہی ہے، بے مقصد گفتگو ہو رہی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھر سے باہر زیادہ نکلنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ زیادہ گپ شپ لگانا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور گھر کے اندر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ زیادہ وقت دینا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، چیٹنگ ہو رہی ہے، اسٹیٹس اپلوڈ ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، مساجد میں آئیں گے تو دنیا کی باتوں میں لگ جائیں گے۔ عجیب سی بات ہے، کوئی عمران کو ہرا رہا ہے تو کوئی جتا رہا ہے، کوئی نواز شریف کو اوپر لے جا رہا ہے، کوئی نیچے لے آ رہا ہے۔ ان باتوں سے ہمارا کیا مقصد؟ اللہ کے بندو، تم نے اپنا کام کرنا ہے، تم نے اپنے خدا کو راضی کرنا ہے۔
تم جس مقصد کے لیے مسجد میں آئے ہو اس مقصد کو پورا کرو۔ تو اپنے مقاصد کی ترجیحات کو متعین کر لینا چاہیے۔ اور ایک اہم بات، اگر ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو تو تاخیر اور ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگر تم تاخیر اور ٹال مٹول سے کام لوگے تو شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، وہ نیکی کا کام تم سے نہیں ہو سکے گا۔ فوراً نیکی کا کام کرنا چاہیے، اور جو اوقات ہمارے کام کرنے کے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں زبان سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، ملازمت سے واپس آ رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ راستے میں آتے جاتے ہوئے آخری صورتیں تو ہر کسی کو یاد ہیں، ان کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے اذکار تو یاد ہیں، ان کا ورد کر لینا چاہیے۔ ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں، زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ہل چلا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو زبان سے اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے، تلاوت کر لینی چاہیے۔ تو ان کو بھی قیمتی بنانا چاہیے، ان اوقات کو بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں اتنی عبادت کرنی ہے کہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اتنی عبادت کریں کہ اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ حکم ملتا ہے، مجھے نہیں بلکہ میرے پیغمبر کو حکم ملتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے محبوب جس وقت آپ دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیے تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیے۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، امام الانبیاء کو حکم ہو رہا ہے، سید الاولین والآخرین کو حکم ہو رہا ہے کہ جس وقت دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیے اپنے آپ کو تھکائیے۔ کس چیز میں تھکائیے؟ میرے سامنے کھڑے ہونے، میرے سامنے سجدہ کرنے میں، میرے سامنے قیام کرنے میں، میرے سامنے رکوع کرنے میں، میرے سامنے سجدہ کرنے میں، عبادت کرنے میں اپنے آپ کو تھکائیے۔ اور مجھے بتاؤ کہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون سا دنیا کے کاموں میں مشغول تھے؟ پہلے بھی تو وہ دین کے کام میں مشغول تھے، پہلے بھی تو وہ اللہ کے کاموں میں مشغول تھے، پہلے بھی وہ تعلیم کے کام میں مشغول تھے، پہلے بھی وہ جہاد کے کام میں مشغول تھے، پہلے بھی وہ تبلیغ کے کام میں مشغول تھے، پہلے وہ تربیت کے کام میں مشغول تھے، پہلے وہ تزکیہ کے کام میں مشغول تھے۔ پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کاموں سے فارغ ہو جائیے تو پھر میرے دروازے پہ آ جائیے، اپنے آپ کو تھکائیے۔ تو ہمیں بھی اتنی عبادت کرنی چاہیے کہ ہمارا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو جائے۔ اور عنوان ہی ایسا ہے کہ رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں۔ ایک اہم عنوان کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اہم پوائنٹ، کہ آج ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ تراویح کی نماز نہیں چھوڑنی۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، اپنی زبان سے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ تراویح کے اندر 3 چیزیں مسنون ہیں، 3 عمل مسنون ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ دوسرے نمبر پہ 20 رکعات ادا کرنا یہ سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک قرآن مجید ختم فرمانا سنت ہے۔ ایک قرآن مجید تراویح میں ختم فرمانا یہ سنت ہے۔ اب آپ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، میرے بیان سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ہماری باتوں پہ اعتماد بھی کیجئے۔ لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ فلاں سکالر کو سن لیا، یوٹیوب پہ فلاں سکالر کو سن لیا، وہ کہہ رہا ہے کہ تراویح کی عبادت سرے سے ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا، اس نے جہاں پر فحاشی اور عریانی کو پھیلایا ہے وہاں پر اس نے ہمارے ذہنوں کو شک میں مبتلا کر دیا ہے، تشکیک پیدا کر دی ہے، اور باطل کا یہ سب سے بڑا وتیرہ اور طریقہ ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں کو الجھا دیتا ہے، وہ تشکیک پیدا کر دیتا ہے۔ اب کوئی سکالر آ کے کہے گا کہ تراویح کی عبادت سرے سے ہے ہی نہیں، کوئی آ کے کہے گا
کہ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ کوئی آ کے کہے گا کہ 20 رکعت نہیں ہے صحیح چھوٹی رکعتیں ہیں، تھوڑی رکعتیں ہیں۔ ہمارے ذہنوں کو الجھا دیا گیا۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے راتوں میں ایک رات میں تشریف لائے، آپ نے 4 رکعت نماز فرض پڑھائی اور 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 وتر پڑھائے۔ یہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اگرچہ دائمی عمل نہیں لیکن انفرادی طور پر میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ جناب عمر کے دور میں، جناب عثمان غنی کے دور میں ائمہ کرام 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے اور لمبی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جناب ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ رمضان کی راتوں میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ فرمایا کہ جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اچھی طرح سے قرات نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھا دیا کریں۔ ابی ابن کعب 20 رکعت اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ تراویح کی عبادت میں شک وہی ڈالتا ہے جن کے نزدیک صحابہ معیار حق نہیں ہے، جن کے نزدیک صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ خدا کی قسم صحابہ میرے نزدیک معیار حق ہے، آپ کے نزدیک معیار حق ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کا عمل بھی سنت ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین میں سے ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت زید فرماتے ہیں کہ وہ بھی رمضان المبارک میں امام متعین فرماتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھانے ہیں، اور فرماتے تھے کہ ہر 2 رکعت کے اوپر سلام پھیرنا ہے، ہر 4 رکعت کے اوپر اتنا وقفہ کرنا ہے کہ حاجت کرنے والا حاجت سے فارغ ہو کر واپس پلٹ آئے۔ یہ میرے صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اور تراویح بڑی عجیب عبادت ہے، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اس عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ہم 20 رکعت زیادہ پڑھتے ہیں۔ 20 رکعت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ 20 رکعت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور 40 سجدے زائد کرتے ہیں، 40 سجدے، اور سجدہ قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے، سجدہ قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ جو شخص اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے، جو شخص اپنی معزز پیشانی اللہ کے دربار میں آ کر ٹکا دیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلیٰ قرب نصیب ہو جاتا ہے، وہ قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام قرب ہے جو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب عطا ہوا، آپ کو اونچا بلند مقام عطا کیا گیا۔ جس وقت واپس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے قیمتی ہدیہ سجدوں کی شکل میں دیا گیا، اور میرے حضور نے اگر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، کہ جس وقت کوئی بھی میری امت کا فرد اپنی جبین نیاز جھکا دے گا، اللہ اسے معراج کی دولت عطا فرما دے گا۔ تراویح پڑھنی کہاں پر ہے؟ تراویح اس جگہ پہ پڑھنی ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت اچھی ہو، عمدہ انداز میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی، احسن انداز میں قرآن کی تلاوت کی جائے، خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آج یہ بھی سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا المیہ، کہ ہم اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر حافظ بجلی کی طرح چلتا ہو، یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ نہ آتا ہو۔ اللہ کے بندے اپنے وقت کو بھی برباد کرتے ہو، ایسے اماموں کے پیچھے تو بعض اوقات نماز جائز ہی نہیں ہوتی، اپنے وقت کو بھی ضائع کرتے ہو۔
اگر 15-20 منٹ اللہ کی دربار میں تم زیادہ کھڑے ہو جاؤ گے تو اس پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیر اپنی دربار میں کھڑا ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ میرے اکابر کا یہ معمول تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں ایک قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے، امام شافعی ایک ختم فرمایا کرتے تھے، امام شامی ایک ختم فرمایا کرتے تھے، امام بقی بن مخلد ایک ختم روزانہ فرمایا کرتے تھے، امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 300 رکعت نفل بھی پڑھا کرتے تھے، ایک ختم بھی فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 100 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے اور ایک ختم بھی فرمایا کرتے تھے۔ امام ابن عساکر بھی روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ میرے اکابر کی ایک تاریخ ہے، اور امام شافعی کی بیٹیوں کے بارے میں میں نے پڑھا ہے، عورتوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہیں قرآن سے اتنی محبت تھی کہ وہ دن کو گھر میں کام کاج کرنے کے دورانیے میں 15 پارے تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، آج میں کمزور ہوں، آپ کمزور ہیں، دنیا کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، کم از کم ہمیں یہ تو کرنا چاہیے، آج یہ وعدہ کر کے اٹھنا چاہیے کہ اس رمضان میں قرآن کے 3 ختم فرمائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے انشاءاللہ 3 ختم آپ نے کرنے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے، صدقات کا اہتمام کرنا ہے، ضرورت مندوں حاجت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، غربا فقراء مساکین کا خیال رکھنا ہے، نفلی صدقات کا اہتمام کرنا ہے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ کے ہاتھ ایسے چلا کرتے تھے جیسے تیز آندھیاں چلتی ہیں، سخاوت کا دریا بہتا تھا، جو بھی آتا حضور نواز دیتے۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، جو بھی آئے اسے نواز دیں۔ غربا فقراء مساکین کا خاص خیال رکھیے، اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد، اپنے ہمسائیوں میں، اپنے اقربا میں غربا فقراء کا خیال رکھیے، انہیں غذائی اجناس پہنچائیے، ان کے کپڑوں کا اہتمام کیجیے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کیجیے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا نیکوکار لوگ کھائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو طلباء ہیں، علماء ہیں، ہم ان کے لیے افطاری کا اہتمام کریں، ان کے روزے کھلوائیں، ان کے روزے افطار کرائیں۔ اچھا، ہماری تہذیب بھی کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر بوسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ افطاری کے وقت وہ بہت ساری اشیاء لے کر مدارس میں آیا کرتے تھے، طلباء کے ساتھ روزہ افطار کیا کرتے تھے، مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا تھا، لوگوں کو روزہ افطار۔ ہمیں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں ایک جملہ دینے لگا ہوں کہ اس جملے کو غور سے سنیے گا، ہتھ کار ول دل یار ول، ہتھ کار ول دل یار ول، ہمارے ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہوں اور ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں جن لوگوں کے پاس ملازمین ہیں، نوکر ہیں، خدام ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کے اوپر نرمی کا معاملہ کریں۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے، نرمی کا معاملہ کرے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے، اس مبارک مہینے سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ہمیں نرمی کرنی چاہیے، اچھائی کرنی چاہیے، ان کے اوپر شفقت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے روزہ دار ملازمین ہیں ان کے کاموں میں تخفیف کر دینی چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے۔ اور اس نیکی اور خیر کے موسم بہار میں جو شخص خود بھی روزہ نہیں رکھتا اور روزہ دار ملازمین کے اوپر سختی کرتا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں۔ اور اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے گناہوں سے
بچنا چاہیے، ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج یہ وعدہ کر کے اٹھیے گا کہ ہماری آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، ہمارے ہاتھ غلط جگہ پر نہیں اٹھیں گے، ہمارے پاؤں غلط جگہ پر نہیں اٹھیں گے، اور اس سے بڑھ کر ہماری زبان غلط بات نہیں کرے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، غیبت نہیں کرے گی، کسی کے بارے میں دل آزار جملہ نہیں نکلے گا۔ آج میں تاجر برادری سے بھی ہاتھ باندھ کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی تہیہ کر لیجئے کہ کم از کم اس مہینے میں، پہلے تو پورا سال، پوری زندگی لوٹ مار سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، فریب سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، ناپ تول میں کمی سے بچنا ہے، سود خوری سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، فضول کاموں سے بچنا ہے، فضول مجلسوں سے بچنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے۔ سود خوری عروج پہ ہے، ہمارے شہر میں بھی عروج پہ ہے۔ مجھے سوشل میڈیا پہ کسی نے دکھایا موٹر سائیکل کی انعامی سکیمیں چل رہی ہیں کہ بھی جو آئے گا پرچی نکلے گی، جس کا نام نکلے گا اس کو ہم فارغ کر دیں گے، موٹر سائیکل مل جائے گا۔ یہ سود بھی ہے، یہ جوا بھی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کو بھی بچائے۔ ہم کس جگہ کے اوپر چل پڑے ہیں، کس موڑ کے اوپر چل پڑے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اور پھر مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، اس لیے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت مغفرت کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت مانگنا چاہیے، ہر چیز مانگنی چاہیے، بار بار مانگنی چاہیے۔ صبح کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، شام کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، دن کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، رات کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اور عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں مناجات کرنی چاہیے، اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔